معزز سامعین کرام، خواتین اسلام، اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام، شعراء اعظام، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمین۔ حضرات، آئیے کچھ عرض کرنے سے پیشتر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، ہم غریبوں کے داتا، حضور تاجدار مدینہ، راحت و قلب سینہ، باعث نزول و سکینہ، رحمت عالم، نور مجسم، نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ بکش پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیے درود پاک کا نذرانہ پیش کر بڑے بابازے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت بارگاہ غوث اعظم میں عرض کرتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، مچل کے بولے واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہی آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہی آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، ارے کیا دبے جس میں حمایت کا ہو پنجہ تیرا، ارے کیا دبے جس میں حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ حضرات محترم، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، حضرات محترم، یہ عزت، یہ لقب صرف امت مصطفیٰ کو ملی، اس سے پہلے جتنے انبیاء، جتنے امتیوں کے نبی آئے، ان سے اچھا خطاب فرمایا، ان سے اچھا خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو۔ حضرات محترم، کیا دوسرے نبیوں کی امتی ایمان والے نہیں ہوئے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان والا کہہ کر نہیں بلایا، انہیں ایمان والا کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ کسی کو پکارنا چاہا، کسی سے فرمایا قوم آدم، کسی سے کہا یا قوم شیس، کسی سے فرمایا یا قوم بنی اسرائیل، کسی کو کہا یا قوم عیسیٰ، کسی سے کہا یا قوم موسیٰ، کسی کو کہا یا قوم زکریا۔ جب آئی باری حبیب مصطفیٰ کی امتیوں کی، جب آئی باری حبیب خدا کی امتیوں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ بچل کے بولے میں ماں بہنوں سے کہوں گا، اگر ان کی تقریر ختم ہو چکی ہے تو میری تقریر، وہ بیٹھ کر اپنی تقریر شروع کر دی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہماری تقریر کو سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو۔ یہ عزت، یہ لقب صرف امت مصطفیٰ کو ملی۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ہمارے دل میں خوف خدا بس جانا ہی سب سے بڑی بات ہے۔ حضرات محترم، کوئی گناہگار انسان ہے، اگر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہو جائے گا، وہ انسان نیک کام کرنے کے لیے چلا جائے گا۔ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بس جائے گا، وہ انسان نیکیوں کی طرف چلتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ حضرات محترم، انسان کا کھلا ہوا دشمن چور ہے، انسان کا کھلا ہوا دشمن چور اور شیطان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، چور ہے۔ اس دشمن سے، اس چور سے بچنے کے لیے حکم ہوتا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اولیاء کرام کے ساتھ ہو جاؤ، بزرگان دین کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی ہاتھوں پہ ہاتھ دے کر اپنے خانے دل کو منور کر لو تاکہ تمہاری ایمان اور تقوی کی حفاظت ہو جائے۔ حضرات محترم، تبھی تو ہم حضرات نماز میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ آئیے ہم کلام بلاغت سے پوچھتے ہیں، انہیں انعام یافتہ کون لوگ ہیں، کن کے نقش قدم پر چلنے کی دعا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام یافتہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اکرام ہوا۔ وہ چار گرا ہے، وہ نبیوں کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کرام کی جماعت ہے، وہ اولیاء کرام کی جماعت ہے، وہ بابرکت جماعت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں فانی میں تشریف لائے، سب کے سب وہ بابرکت جماعت ہے۔ وہ بابرکت جماعت حضور تاجدار مدینہ، راحت و قلب سینہ، باعث نزول سکینہ، رحمت عالم، نور مجسم، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت جماعت ہے۔ وہ بابرکت جماعت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جماعت ہے۔ وہ بابرکت جماعت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی جماعت ہے۔ وہ بابرکت جماعت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جماعت ہے۔ وہ بابرکت جماعت حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جماعت ہے۔ وہ بابرکت جماعت تمام صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ وہ بابرکت جماعت تمام شہداء کرام کی جماعت ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی جماعت ہے۔ وہ بابرکت جماعت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جماعت ہے۔ وہ بابرکت جماعت جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، جتنے بھی صدیقین ہیں، جتنے شہداء کرام ہیں، ان کی جماعت ہے۔ والصالحین من الصالحین، وہ صالحین کی جماعت ہے، اولیاء کرام کی جماعت ہے۔ وہ بابرکت جماعت پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا، سیدنا عبدالقادر جیلانی، بڑے پیر روشن ضمیر غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی جماعت ہے۔ وہ بابرکت جماعت خواجہ خواجہ ہند کے بادشاہ تو خواجہ غریب نواز علیہ رحمت رضوان کی جماعت ہے۔ وہ بابرکت جماعت حضرت مخدوم سنہ علیہ رحمت رضوان کی جماعت ہے۔ وہ بابرکت جماعت حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت علیہ رحمت رضوان کی جماعت ہے۔ ان کے نقش قدم سے لگ جاؤ، ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ دے کر اپنے خانے دل کو منور کر لو تاکہ تمہارے ایمان اور تقوی کی حفاظت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اولیاء کرام کے ساتھ ہو جاؤ، بزرگان دین کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ تمہارے ایمان اور تقوی کی حفاظت ہو جائے۔ حضرات محترم، جب انسان کا نزا کا وقت قریب آتا ہے، جب انسان کا موت کا وقت قریب آتا ہے تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے اس مرنے والے کا ایمان ضائع کیا جائے، اس مرنے والے کا ایمان چھینا جائے۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمت رضوان ہے، آپ کا نزا کا وقت قریب آتا ہے، نزا کی حالت میں شیطان آ گیا اور کہنے لگا، اے رازی، آپ نے عمر بھر بہت سے مناظرہ کیے کہ آپ نے خدا کو پہچانا، آپ نے فرمایا بے شک خدا ایک ہے۔ اس مردود نے کہا اس پر دلیل، آپ نے دلیل پیش کی، حتیٰ کی ساری دلیلیں رد کر دیتا ہے، حتیٰ کہ آپ ایک دو دلیلیں نہیں بلکہ 360 دلیلیں پیش کرتے ہیں، وہ شیطان ساری دلیل کو رد کر دیتا ہے۔ اب آپ سخت پریشان ہو جاتے ہیں، مایوسی کی حالت میں کیا کیا جائے؟ حضرات محترم قربان جاؤ، آپ کے پیر مرشد نجم الدین کبریٰ علیہ رضوان کہیں دور دراز مقام پر وضو فرما رہے تھے، وہیں سے فرمایا، اے راضی، تم یہ کیوں نہیں کہہ دیتے میں خدا تعالیٰ کو
بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ حضرات محترم جب شیطان نے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، پیر مرشد کے صدقے طفیل ایمان کی حفاظت ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، بزرگان دین کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ دے کر اپنے خانے دل کو منور کر لو تاکہ تمہارے ایمان اور تقوی کی حفاظت ہو جائے۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم اتباع یزید بستامی علیہ رحمت زوان ہیں۔ آپ کے شہر میں ایک فاحشہ عورت آ گئی، شہر کی فضا خراب ہونے لگی، شہر میں بدکاریاں پھیلنے لگی، شہر کے لوگ کی ہوائیں ایک دم خراب ہونے لگی۔ چند لوگ حضور اتباع یزید بستامی علیہ رحمت زوان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرنے لگتے ہیں حضور آپ کے رہتے ہوئے اس شہر کی فضا خراب ہو رہی ہے، اس شہر میں بدکاریاں پھیل رہی ہیں۔ اتباع یزید بستامی علیہ رحمت زوان نے فرمایا جاؤ اس کا معقول انتظام ہو جائے گا۔ حضرات محترم جب لوگ چلے گئے، شام ہوئی، اتباع یزید بستامی علیہ رحمت زوان اپنا مسلح اور تسبیح لے کر چل دیتے ہیں۔ چلتے چلتے اس فاحشہ عورت کا جہاں دروازہ ہے، جہاں مکان آتا ہے، اس کے دم مکان کے سامنے، دروازے کے سامنے، گیٹ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ مچل کے بولیں ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں، عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اب جو بھی انسان آتا ہے انہیں دیکھتا ہے واپس چلا جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اتباع یزید بستامی علیہ رحمت زوان مجھے دیکھ نہ لے اور میری رسوائیاں ہونے لگی، میری بے عزتی نہ ہونے لگے، اس لیے جو بھی انسان آتا ہے انہیں دیکھتا ہے واپس چلا جاتا ہے۔ حضرات محترم آدھی رات گزر گئی، فاحشہ نے سوچا کیا بات ہے، لوگوں کی آمد کیوں بند ہے، لوگ آنا کیوں بند کر دیے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے؟ اس نے اپنے نوکر کو بھیجا اور کہا جاؤ دیکھو باہر کیا بات ہے، لوگ آنا کیوں بند کر دیے ہیں۔ جب اس کے نوکر باہر جا کر دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ اتباع یزید بستامی علیہ رحمت زوان ذکر الہی میں مشغول ہے، عبادت الہی میں مشغول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے میں مشغول ہے۔ حضرات محترم وہ نوکر جا کر کہتی ہے کیوں باہر دروازے پر اتباع یزید بستامی علیہ رحمت زوان ہیں جو ذکر الہی کر رہے ہیں، جو عبادت الہی کر رہے ہیں، جو بھی انسان آتا ہے انہیں دیکھ کر واپس چلا جاتا ہے۔ حضرات محترم اس فاحشہ نے کہا اس مرد خدا سے جا کر کہہ دو انہیں اگر اللہ کرنے کا شوق ہے، اگر انہیں عبادت کرنے کا شوق ہے تو کسی مسجد کے دروازے پر چلے جائے، یہ فاحشہ کا دروازہ ہے، یہاں پر درویشوں کا کوئی اس دروازے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرات محترم جب اس کی نوکر اتباع یزید بستامی علیہ زبان کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ حضور یہ تو فاحشہ کا دروازہ ہے، آپ یہاں سے کہیں دور چلے جائیں۔ اتباع یزید بستامی علیہ رحمت زبان فرماتے ہیں میں تو اس فاحشہ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا، میں تو اس سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ نوکر کہنے لگتی ہے وہ بہت بری ہے، بہت بدکار ہے، وہ 200 درہم لیے بغیر کسی سے بات تک نہیں کرتی ہے۔ حضرات محترم قربان جاؤ اتباع یزید بستامی علیہ رحمت زبان ہے، آپ نے 200 درہم ادا کر دیتے ہیں، ادا کرنے کے بعد جب فاحشہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اے فاحشہ عورت آج تم میری ہو، اس لیے کہ میں نے تمہاری رقم ادا کر دی ہے، آج تم میری ہو، میں جو بات کہوں گا تمہیں ماننا پڑے گا۔ وہ فاحشہ نے کہا بالکل درست ہے۔ حضرات محترم قربان جاؤ اتباع یزید بستامی علیہ رحمت زبان فرماتے ہیں جاؤ پہلے غسل کرو، پھر کپڑے تبدیل کرو اور وضو کر کے آؤ۔ حضرات محترم وہ فاحشہ عورت جاتی ہے، پہلے غسل کرتی ہے، کپڑے تبدیل کرتی ہے اور وضو بنا کر جو جب آتی ہے ادھر اتباع یزید بستامی علیہ رحمت زبان مصلی کو قبلہ کی رخ بچھا دیتی ہے اور فرماتے ہیں اس پر کھڑی ہو جا نماز پڑھ۔ حضرات محترم وہ قیام کرتی ہے، رکوع کرتی ہے اور سجدے میں جیسے جاتی ہے اتباع یزید بستامی علیہ رحمت زبان کے مقدس ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اڑ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے مولا سر کو جھکانا میرا کام تھا، دل کو پھیرنا آپ کا کام ہے۔ حضرات محترم وہ زمانے کی فاحشہ عورت ولی کامل کے صدقے تو پھر نماز کی برکت سے حضرات محترم عابدہ زاہدہ بن جاتی ہے، تقوی پرہیزگار ہو جاتی ہے۔ شاعر کا ہی خوب کہتا ہے نگاہ ولی میں مچل کے بولیں واہ واہ واہ، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اولیاء کرام کے ساتھ ہو جاؤ، بزرگان دین کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ دے کر اپنے خانے دل کو منور
منور کر لو تاکہ تمہاری ایمان اور تقوی کی حفاظت ہو جائے۔ حضرات محترم، ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک انسان تھا، ایک قاتل انسان تھا جس نے 99 انسانوں کا قتل کیا تھا۔ کسی ایک بدعقیدی عالم کے پاس گیا، کہنے لگا حضور میں 99 انسانوں کا قاتل ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس بدعقیدی عالم نے کہا نہیں، تمہاری توبہ ہرگز قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ تم نے 99 انسانوں کا ناحق خون بہایا ہے۔ حضرات محترم، اس قاتل انسان نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اس نے کہا جب میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی تم کیوں بچ رہے ہو؟ اس لیے اس بدعقیدے عالم کو بھی جو قتل کر دیا۔ حضرات محترم، اب پورے 100 ہو گئے۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد پھر اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آتا ہے، پھر اس کے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر آتا ہے اور ارادہ کرتا ہے کیا میرا توبہ کا سامان کوئی مل جائے گا۔ اس نے ایک عالم دین کے پاس گیا اور عرض کرنے لگا حضور کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں 99 انسانوں کا قاتل ہوں۔ اس عالم دین نے کہا ہاں تمہاری توبہ ہرگز قبول ہو سکتی ہے۔ تم جو ہے فلاں علاقے میں چلے جاؤ، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں کچھ لوگ رہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اولیاء کرام ہیں، ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ، انشاءاللہ توبہ کے لیے دروازہ وہاں پر کھلا ہے، اور ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ، ان کے صدقے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ حضرات محترم، وہ قاتل انسان سفر کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ میں اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاؤں اور توبہ کا کچھ سامان مل جائے۔ حضرات محترم، وہ قاتل انسان سفر کرنا شروع کر دیتا ہے اور ابھی کچھ ہی قدم چلا تھا کہ راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی روح کو لینے کے لیے عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور رحمت کے بھی فرشتے آ گئے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس قاتل انسان کو میں لے جاؤں گا کیونکہ اس نے سب انسانوں کا قتل کیا ہے۔ حضرات محترم، اتنے میں جنت کے فرشتے کہنے لگے اس انسان کو میں لے جاؤں گا، بے شک یہ 100 انسانوں کا قاتل ہے لیکن یہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی نیت سے جا رہا تھا، اس لیے اسے میں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ حضرات محترم، دونوں فرشتوں میں بحث ہونے لگی۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں زمین کو ناپو، اگر یہ انسان اپنی بستی کے قریب ہے اس کو ایک جہنم کے فرشتے سے تم لے جانا، اگر یہ انسان اولیاء اللہ کی بستی کے قریب میں ہے ایک جنت کے فرشتے سے جنت میں لے کر جانا۔ حضرات محترم، زمین ناپا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے اے زمین سمٹ جا، تمہیں نہیں معلوم یہ کہاں جا رہا تھا؟ میرے ولی کے پاس جا رہا تھا، میرے دوست کے پاس جا رہا تھا، یہ توبہ کی نیت سے جا رہا تھا، اے زمین سمٹ جا۔ حضرات محترم، زمین سمٹ جاتی ہے، فرشتے ناپتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بالشت اولیاء اللہ کی بستی کے قریب میں جا کر انتقال ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے اے فرشتوں کون سا حصہ کم ہوا؟ عرض کرتے ہیں مولا تعالیٰ یہ انسان اولیاء اللہ کی بستی کے قریب میں جا کر انتقال کیا تھا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، اس قاتل انسان کو بخش دیتا ہے۔ اور کیجئے مسلمانوں، ہم تو اولیاء کرام کے ہاتھوں پہ ہاتھ دے کر اپنے آپ کو جو ہے فیضیاب ہوتے ہیں، ہم اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ان کے صدقے تو پہل دعا مانگتے ہیں، ہم اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، کیا میری توبہ نہیں قبول ہوگی؟ کیا ہماری توبہ نہیں قبول ہوگی؟ حضرات محترم، قبول ہوگی کیونکہ ہم اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندوں سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندوں سے صحبت رفاقت حاصل کرتے ہیں، ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اس لیے ہمیں چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اولیاء کرام کے ساتھ ہو جاؤ، بزرگان دین کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ دے کر اپنے خانے دل کو منور کر لو تاکہ تمہارے ایمان اور تقوی کی حفاظت ہو جائے۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیع حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں ایک واقعہ آپ کو بیان کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ ایک مرتبہ میرے میرا شاہ جیلا سیدنا عبدالقادر جیلانی ایسے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم پر ایک قیمتی لباس پہنے ہوئے بازار کی طرف جا رہے تھے، بازار کی طرف سے جاتے ہوئے اپنے حجرے کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک چور کی نظر پڑتی ہے اور
चोर आपके पीछे हो लेता है, आपके साथ हो लेता है, ताकि मैं अपनी कीमती लिबास को छुड़ाकर उसको बाजार में फरोख्त करूंगा ताकि अच्छा ज्यादा से ज्यादा माल मिले। हजरत मोहतरम और से आदम रजी अल्लाह ताला आगे आगे जा रहे, वो चोर पीछे पीछे चला जाता है। जैसे गौसे आदम रजी अल्लाह ताला अपने हुजरे में दाखिल होते हैं, चोर भी आपके साथ पीछे पीछे चुपके से हुजरे में दाखिल हो जाता है। जब गौसे आदम रजी अल्लाह ताला अपना कीमती लिबास उतार देते हैं और नमाज नफिल पढ़ते हैं, जिक्र इलाही में मशगूल हो जाते हैं, इबादत इलाही में मशगूल हो जाते हैं। हजरत मोहतरम वो चोर उठता है और चुपके से कीमती लिबास को चुरा लेता है, अभी बाहर जाने की कोशिश करता है कि मैं किसी तरह बाहर निकल जाऊं। हजरत मोहतरम जिसे दरवाजे पर हाथ मारता है उसे दरवाजा नजर नहीं आता है, उसके चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, उसे दरवाजा नजर नहीं आता है। हजरत मोहतरम इतने में खिज़र अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं और से आदम ने फरमाया किस लिए आए हो? अर्ज किया हुजूर फला इलाके का एक इब्दाल इंतकाल हो चुका है, मैं उस इलाके के लिए इब्दाल लेने के लिए आया हूँ। हजरत मोहतरम और से आदम फरमाते हैं जाओ सुबह किसी को मुकर्रर कर दिया जाएगा। तो खिज़र अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं हुजूर अगर सुबह तक वो इलाका गर्क हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? और से आदम फरमाते हैं जाओ मेरे हुजरे में जो है सब में पहली सब में दीवार के पास एक बैठा हुआ है, इब्दाल बैठा हुआ है, उसी को लेकर जाओ। सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम जब खिज़र अलैहिस्सलाम उस चोर के पास आते हैं और कहते हैं इब्दाल चल तू फला इलाके का इब्दाल है, वो चोर कहने लगता है मैं इब्दाल नहीं हूँ, मैं चोर हूँ। खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बल्कि तू चोर था, तू डाकू था, रहज़न था, लेकिन गौस की निगाह पड़ गई तो इब्दाल हो गया है। हजरत मोहतरम शायर क्या है खूब कहते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों की सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मरते ही आंखें वह तलवा तेरा, अरे क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हज़रत मोहतरम मैं अपनी बात को यहीं से खत्म करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलाम वालेकुम।